تم سے کونسل میں بہت سید، مسجد میں فقط جمن۔ میں نے دیکھا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے جب اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد کیا جاتا ہے تو عوام کو جانے دیجئے خواص کے دلوں میں بھی انقباض پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے پیسہ ضائع کرنے کی، کیا ضرورت ہے، لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، لوگ اصلاح قبول نہیں کرتے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے، بلکہ قرآن مجید کا ماننا ہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے مگر اپنے بیٹے کو مسلمان نہیں کر سکے۔ کیا کہیں گے؟ حضرت نوح کی دعوت بیکار تھی۔ میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو کہتے ہیں کیا ضرورت ہے اس طرح کے مجلس کے انعقاد کی، اور اگر ابھی مدھوا پٹی کے کچھ نوجوان مل کر کے ایک کرکٹ کلب قائم کریں اور ضلع کے کسی اچھے کرکٹ ٹیم سے میچ لے لیں تو ان کو چاہیے پیڈ چاہیے، بلہ چاہیے، بیٹ چاہیے، جوتا چاہیے، تو کہیں گے چچا 1000 روپیہ آپ دیجئے، 1000 آپ دیجئے، لوگ شوق سے دیں گے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے اس طرح کے فضولیات میں لوگ دل کھول کر کے اپنا پیسہ بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، وہاں کسی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ان فضولیات کی کیا ضرورت ہے۔ فضولیات کا خیال امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جب انجام دینے والے میدان میں آتے ہیں اور موجودہ حالات کے مطابق اس طرح کے مجالس کا انعقاد کرتے ہیں تو ان کو فضولیات کا خیال آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ تو اکبر الہ آبادی کی یاد آ رہی ہے مجھے کہ اسلام کی عظمت کا کیا حال کہیں تم سے، کونسل میں بہت سید، مسجد میں فقط جمن۔ حضرات اس سے پہلے کہ میں کسی دوسرے خطیب کو دعوت سخن دوں، میں حالات اور وقت کی مناسبت سے اس مجلس کے عالی وقار صدر فضیلت الشیخ حافظ صغیر احمد مدنی حفظہ اللہ وتولا، ناظم اعلیٰ مدرسہ اسلامیہ راگو نگر بھوارہ سے درخواست کرتا ہوں انتہائی ادب کے ساتھ کہ اپنے مختصر سے صدارتی کلمات سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ صدر عالی وقار کی طبیعت عمر کی مناسبت سے علیل ہے، آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور صدر عالی وقار کو جانا بھی ہے، اس لیے موقع کی نزاکت کے لحاظ سے صدر عالی وقار سے گزارش ہے کہ مختصر سے صدارتی کلمات سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ تفضل جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فهو كمثل اجر فاعله او كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، ہمارے اس اجلاس کی نظامت کر رہے ہوئے جسے ہم اور آپ اناؤنسر کہتے ہیں، ہمارے عزیز گرامی قدر مولانا عبدالقادر وحیدی سلمہ اللہ، اور پھر اس اجلاس کے بانی مبانی، اجلاس کے منعقد کرنے والے ہمارے عزیز گرامی سلمان قاسمی سلمہ اللہ، جو وقتاً فوقتاً برابر اپنے اس مدھوہ پٹی میں آپ حضرات کو علماء کرام کے مواعظ حسنہ اور کتاب و سنت کی باتیں آپ تک پہنچانے کے لیے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا کرتے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور اس پروگرام کے انعقاد کے ساتھ خود ان کو اپنی عملی زندگی میں انقلاب اور تبدیلی لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، جیسا کہ ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ اشتہار ہے، پیغام کتاب و سنت کانفرنس. ہم اور آپ سب جانتے ہیں اسی منہج کے ہم علمبردار ہیں. ہماری اور آپ کی یہی پہچان ہے، ہماری اور آپ کی یہی شان ہے، منہج سلف کی یہی جان ہے کتاب و سنت. اسی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنتی. یہی ہماری پہچان اور شناخت ہے، یہی ہماری امتیازی خصوصیت ہے جس کے تحت اس ملک کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اور اسی کتاب و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آپ کو روشناس کرنے کے لیے علماء کرام کی ایک ٹیم، ایک کھیپ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں. ابھی ہمارے اناؤنسر صاحب بھی اور ان سے پہلے دو مقررین بھی آپ کی قلت تعداد کا رونا رویا ہے. اس کی وجہ ہے، اصل یہ ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کا دعویٰ تو کیا، لیکن ہم کتاب و سنت کی حقیقت سے ناآشنا ہیں. ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، ہم نے یہ نہیں جانا کہ کتاب و سنت کے ہم دعوے دار ہیں اور کتاب و سنت ہم سے مطالبہ کیا ہے. ہمارا جو مقام ہے اس مقام کی روشنی میں ہم سمجھتے نہیں اہمیت. ہم اور آپ سب جانتے ہیں، آئے دن علماء سے اور یہ کیا کہتے ہیں خطبہ حضرات سے سنتے رہتے ہیں کہ اس طرح کی مجلسوں کا بڑا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں. کسی دینی مجلس کے منعقد کرنے اور پھر دینی مجلس میں شریک ہو کر کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں سن کر اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنا اور پھر اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنا، یہ فضیلت ہے. لیکن ہم اس سے ناواقف ہیں یا واقف ہیں تو ہم اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی یا اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش نہیں کرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کوئی قوم کہیں بیٹھتی ہے اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے، کتاب و سنت کا درس دینے کے لیے اور درس مذاکرہ اور مدارسہ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے. وہ پوری مخلوق سکون اور اطمینان کی زندگی گزارتی ہے، وہاں پر بیٹھتی ہے. اتنے ہی نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ان پر نازل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو ڈھانک لیتا ہے اور فرشتوں کی گھیرا بندی ہوتی ہے. اور آپ کا یعنی وہ لوگ جو ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر اس جماعت میں کرتا ہے جو ہم سے اور آپ سے بہترانی فرشتوں کی جماعت. تو اگر اس اہمیت کو ہم سمجھ لیں تو یقیناً ہماری یہ مجلسیں اور اس طرح کے پروگرام میں کرسیاں خالی نہیں آئیں گی. لوگ گھروں میں رہتے ہیں اور پھر آج کل ایک وبا موبائل کی جو شکل ہے لائیو، یہ گھر میں بیٹھ کے لوگ سمجھتے ہیں چلو وہاں جا کر کے کیا ہوگا، ہم تو مولانا کی تقریر گھر میں بیٹھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں چونکہ لائیو چل رہا ہے.
یہ بھی کوتاہی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کا بھی ایک نقصان ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مجلس میں اسی لائیو اور موبائل کی فضیلت اور اہمیت پر تقریر ہو رہی تھی، لیکن اس کے جو نقصانات ہیں ان نقصانات پر مجھے بحث نہیں کرنی ہے، ان کے فوائد پر، لیکن یہ نقصان تو ضرور ہے کہ یہ جو پروگرام چلتا ہے، یہ لائیو ہم لوگ چلاتے ہیں، تو اس کا خاص اثر اس پروگرام پر پڑتا ہے، اس جلسے پر پڑتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر نہیں آتے، اس لیے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آدمی کے گھر میں ٹی وی ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی، زحمت کیا اٹھائیں، چل کر جائیں، وہاں جا کر کے کیا ہوگا، اپنے پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں، آرام دے گدے اور بستر پر سوئے ہوئے ہیں، لائیو دیکھ رہے ہیں، یہ بے توجہی ہوتی ہے، تو اس طرح کا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کتاب و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے یہ اجلاس منعقد ہوتا ہے، اور بے شمار فضیلتیں احادیث کے اندر، کتاب اللہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں بھی یہی دعوت و ارشاد اور اللہ کے دین کی طرف بلانے کا جو فائدہ ہے، جو اجر و ثواب ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ کوئی اس سے بہتر انسان کوئی نہیں۔ یہ آپ کے سامنے علماء کرام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ سے کرتے ہیں، کریں گے، اور یہ پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ان سے بہتر کسی کی بات نہیں ہوگی۔ جو کہتا ہے من احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، دعوت و ارشاد کا کام کرتا ہے، اور خود بھی وہ اس پر عمل پیلا ہوتا ہے، اس وہ نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اس پر بھی ابھی ایک تقریر آپ کے سامنے اور فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے فائدے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے آج اس کا انکار کر دیا، جیسا کہ اناؤنسر صاحب نے آپ کو بتایا بھی۔ اس طرح کے جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، اگر اس میں کوئی ایک آدمی بھی، اتنی تعداد آپ کی آئی ہے، بڑی تعداد مطلوب نہیں ہوتی، کم تعداد بھی ہو، لیکن اس میں لوگوں نے کم تعداد کے باوجود اگر اس سے فائدہ اٹھا لیا، انہوں نے علماء کی تقریر کو سن کر اپنی زندگی بدل دی، معاشرے اور سماج کی اصلاح پورے طور پر نہیں ہو سکی، لیکن ایک آدمی کوئی نیک بن گیا، ایک آدمی نے اپنی اصلاح کر لی، اور ایک آدمی پکا سچا مسلمان بن گیا، تو یہ سارے علماء کرام اپنی تقریر میں، اپنی واعظ و نصیحت میں، اور سلمان صاحب اپنے اس پروگرام کرنے میں کامیاب ہیں۔ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ خیبر کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے، خیبر کا قلعہ محاصرہ ہو چکا تھا، یہود وہاں آباد تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، یہود قلعہ بند ہو گئے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يفتح اللہ علی یدیہ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی کہ کل میں ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، کل ایک آدمی کے ہاتھ میں میں جھنڈا دوں گا، جس آدمی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس خیبر کے عظیم قلعہ کو فتح کرا دے۔ اب وہ آدمی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے داماد بھی ہیں اور آپ کے چچازاد بھائی بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا، یہ آپ نے خوشخبری سنا دی کہ کل ایک آدمی کمانڈر ان چیف بنے گا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اور اسی کے ہاتھ پر خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ ظاہر بات ہے، ایک بہت بڑی بات تھی، ایک عہدہ اور منصب ملنے والا تھا۔ عہدہ کی خواہش ہر آدمی کے دل میں ہوتی ہے، بس اوقات ایسے واقعات اور ایسے لمحات صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آئے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اگر کسی چیز کی بشارت سنائی ہے تو صحابہ کرام بھی اس عہدے کے امیدوار ہو گئے، اور سب کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی، کاش یہ عہدہ ہم کو مل جاتا۔ راوی کا بیان ہے کہ فلما اصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ تشریف لائے۔ جب سب لوگ آ گئے تو آپ نے نگاہ دوڑایا مجلس میں، دیکھا کہ کون ہے کون نہیں، سب کو دیکھا، لیکن آپ کی نگاہ جس کو تلاش رہی تھی وہ آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ تو آپ نے پوچھا، این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آنکھ دکھ رہی ہے، وہ خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا جاؤ بلا کے لاؤ۔
بھیجا لوگوں کو کہ جاؤ علی کو لاؤ. علی کو لایا گیا, خیمہ سے اٹھا کر لایا گیا کہ آپ کی تلاش ہو رہی ہے, چلیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے, آپ نے ان کے لیے شفا کی دعا کی اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ میں لگا دیا. رابی کا بیان اللہ کے نبی رابی کا ہے فبرا کألم یکن بہ وجع. جب آپ نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تو ان کی آنکھ ایسی ہو گئی جیسے لگتا تھا کہ پہلے کچھ نہیں. اس کے بعد حضرت علی سے آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا. حضرت علی نے کچھ سوالات بھی کیے کہ اللہ کے رسول آپ بھیج رہے ہیں, میں جاؤں گا تو کیا کیا کروں گا. وہ سوالات تھے, اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. آپ نے کہا انفذ علی رسل, لو جھنڈا لو اور اطمینان سے سکون سے جاؤ, اور وہاں جانے کے بعد ان کے میدان میں تم پڑا ڈالو اور وہاں جا کر کے ان کو اسلام کی دعوت, ثم ادعوہم الی الاسلام ثم اخبرہم بما یجب علیہم من حق اللہ. اسلام کی دعوت دینے کے بعد تم ان کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ان پر عائد ہوتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ جاؤ, جانے کے ساتھ اسلام کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں, مار کاٹ والا دین ہے, ایسی بات. یہ نہیں کہا کہ جانا اور جانے کے بعد تلوار چلانا شروع کر دینا, ان کو مان دے. یہ نہیں کہا جاؤ اطمینان سے. اور جو بیچ میں نے کہا نا کہ سب لوگ جب آئے تو کلہم یرجو ان یعطاہا, سارے صحابہ کرام کو یہ امید تھی کہ یہ شرف آج مجھ کو ملے گا, یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں اللہ کے نبی دیں گے اور میرے ہاتھ پر یہ خیبر کا عظیم قلعہ فتح ہوگا, فاتح خیبر ہم قرار پائیں گے. لیکن ملا جھنڈا کس کو؟ اسی سے محدثین نے استدلال کیا ہے کہ قسمت کا دخل ہوتا ہے, تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے وہ ہوتا ہے. جھنڈا ملا کس کو؟ اس آدمی کو جو آدمی آرام سے اپنے خیمے میں سویا ہوا تھا. جو لوگ امیدوار تھے, جن کی یہ خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے گا, ان میں سے کسی کو جھنڈا نہیں ملا. اور حضرت علی کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا اور خیبر کا قلعہ انہی کے ہاتھ پر فتح ہوگا. چنانچہ آپ نے دیا, کہا جاؤ, عہدہ مل گیا تو اچھل کود کرتے ہوئے نہیں جاؤ, اطمینان سے جاؤ, چل کر جاؤ سکون سے, اور وہاں جا کر کے پڑا ڈالو اور ان کو اسلام کی دعوت دینا, اور پھر ان کو اللہ کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ بتلانا. اور اس کے بعد یہی اصل میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اگر اس جلسے میں کوئی ایک آدمی راہ راست پر آ گیا, اس نے اپنی زندگی بدل لی, معاشرے اور سماج کا اصلاح مکمل طور پر نہیں ہوا, لیکن سماج کا کوئی ایک آدمی بھی اگر سدھر گیا تو یہ جلسہ کامیاب ہے. اصل اسی جملے میں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. آپ نے فرمایا فواللہ لئن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. آپ نے کہا قسم خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے, ایک آدمی راہ راست پر آ جاتا ہے, ایک آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے, تو تمہارے لیے عرب کی سرخ اونٹوں سے بھی بہتر. کیونکہ عرب والوں کے نزدیک اس وقت سرخ اونٹوں کی بڑی قیمت تھی, بڑی قدر و منزلت تھی. تو آپ نے ایک آدمی کے اسلام کو کہا کہ یہ سرخ اونٹ سے بہتر ہے. اگر آج کچھ لوگ ہی اگر اپنا اصلاح کر لیتے ہیں, معاشرتی بگاڑ جو ہے اس بگاڑ کی موجودگی میں اگر کچھ لوگ بدل جاتے ہیں تو اجلاس کامیاب ہے. تو بہر بات لمبی ہو جائے گی, چونکہ میں مقرر اور خطیب تو ہوں نہیں, مجھے کچھ کہنے کے لیے موقع دیا گیا. اب ایسے بھی میں رہتا, میری خواہش تھی کہ ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جو اس مجلس میں آج شریک ہیں ان کی تقاریر کو میں سنتا, اس کے بعد کچھ کہتا. لیکن میری بدنصیبی کہیے یا جو کہیے کہ مجھے سویرے پٹنہ نکلنا ہے, ڈاکٹر کے یہاں میں نے وقت لے رکھا ہے, میرا نمبر لگا ہوا ہے, ڈاکٹر سے دکھانا ہے. اس لیے میں نے عزیزی سلمان سے بھی معذرت کیا تھا کہ مجھے چھوڑ دیں, رات میں جاگ کر کے پھر صبح جانا میرے لیے مشکل ہو جائے گا. بہرکیف یہ چند باتیں تھیں. قرآن و حدیث سے یہ چیز, یہ پیغام ہم کو جو ہم اور آپ کو جو پہنچا رہے ہیں علماء کرام, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے. اللہ کی طرف بندوں کو بلانا, اخلاص الہیت مقصود ہے, سنت کے مطابق رضائے الہی مطلوب ہے. تو ٹھیک, اگر یہ پروگرام ہمارے عزیز سلمان نے کیا ہے, اگر اس سے مطلوب یہی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی بات آپ تک, اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آپ تک پہنچائیں, اور اس میں اخلاص الہیت ہے تو بہت بہترین چیز ہے. لیکن اگر نہیں تو بہرحال وہ غلط چیز ہے. اس لیے کہ ہر آدمی کو
کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی اچھا سے اچھا کام کر جائے، دین کے اندر اچھا طریقہ ایجاد کر جائے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلائے، نیکیوں کی دعوت دے، برائیوں سے لے کے روکے۔ یہ ہمارا اور آپ کا وتیرہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم خیر امت ہیں، اور خیر امت کی یہ ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہی چیز ہے تو بہرحال یہ ہماری اور آپ کی سعادت مندی کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی میں نے ایک آیت پڑھی، ورنہ بے شمار آیتیں ہیں جن آیتوں میں اس دعوت و ارشاد کی اور اللہ کی طرف بلانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث ہیں کہ کوئی آدمی دنیا کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے، تو اس کے اچھا طریقہ ایجاد کرنے کی وجہ سے یا اس کے اچھی بات کہنے کی وجہ سے اگر اس کی بات کو سن کر کوئی دوسرا آدمی اس بات پر عمل کرتا ہے، اس طریقے پر چلتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب تو اس کو ملتا ہی ہے، جو لوگ عمل کریں گے ان کے اجر و ثواب کا بھی حصہ ان کو ملتا رہتا ہے۔ من سن فی الاسلام، مسلم شریف کی بے شمار اس مفہوم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من دعا علی الخیر فہو کمثل اجر فاعلہ، جو کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کسی کو دین کی اچھی باتیں بتاتا ہے، دین کا اچھا راستہ سکھاتا ہے، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کرنے والے کو۔ جب اس کے بتانے کی وجہ سے کسی نے اس کام کو کیا تو اس کام کے کرنے کی وجہ سے جتنا ثواب اس کو ملا تو اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ بتایا ہے، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من بعده ولا ينقص من اجورهم شیء، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعده ولا ينقص من اوزارهم شیء۔ اللہ کے جس نے کوئی اچھا طریقہ، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھی بات رائج کر دی، اچھی بات لوگوں کو سکھلا دیا، تو اس کو تو اس کا اجر و ثواب ملے گا ہی، لیکن وہ لوگ جنہوں نے اس کے سمجھانے اور اس طریقہ کو رائج کرنے کے بعد جن لوگوں نے اس طریقے پر عمل کیا، اس کو اپنایا، تو اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا، اور اس ایجاد کرنے والے کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا، اور کسی کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی برا طریقہ رائج کرتا ہے تو برائی اس رائج کرنے کی وجہ سے کوئی کام، اس کام کو اگر کوئی آدمی انجام دیتا ہے تو اس کا وبال تو اس کو ہوگا ہی، اس ایجاد کرنے والے کو بھی وبال ہوگا، اور کسی کے وبال اور بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس طرح اس مفہوم کی اور بے شمار بات، من دعا الی الہدی، جو کسی کو ہدایت و رہنمائی کی طرف بلاتا ہے اور بلانے کی وجہ سے لوگ اس کی بات کو مان کر اس کی تابعداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہیں، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس کو بھی ملے گا، بلکہ بس اوقات ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم انسان بنیں، نیک کام کر لیں۔ کہتے ہیں انسان بنو، کر لو بھلائی کا کوئی کام، دنیا سے چلے جاؤ گے رہ جائے گا بس نام۔ ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی زندگی کتنی تھوڑی سی زندگی ملی ہے، اس زندگی کو ہم کامیاب بنانے کے لیے، اس زندگی کو کام میں لانے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اسی کی توفیق ہم کو اور آپ کو عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کی صحیح رہنمائی کریں، اللہ کے دین کی دعوت ان تک پہنچائیں، دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، برا کوئی طریقہ ہم رائج نہیں کریں، ہم اپنے لیے نیک نامی چھوڑ جائیں، برائی نہیں چھوڑ کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اسی کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، شاید اس روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے دینی مجلس کے انعقاد کا کیا فائدہ ہے۔ دینی مجالس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے، مدارس کے اندر دروس ہوتے ہیں، پھر ہفتہ واری ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ یہ جمعہ کا خطبہ بہت اہم چیز ہے۔ یہ بڑے بڑے پروگرام کبھی کبھی ہوا کرتے ہیں اور کبھی کبھی ہونا چاہیے، بڑے اخراجات والے پروگرام کبھی کبھی ہونا چاہیے، لیکن چھوٹے چھوٹے جو پروگرام ہوتے ہیں، جیسے مساجد کے اندر ہفتہ واری یا 2 روز کا درس ہوتا ہے کسی نماز کے بعد، یا جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ہم اور آپ سب دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑتی، جمعہ کے خطبے کے لیے اتنے بڑے اشتہار کی ضرورت نہیں ہوتی، جمعہ کے خطبے کے لیے کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ جمعہ پڑھنے کے لیے جمعہ کی جامع مسجد جو محلے میں ہوتی ہے، اس مسجد میں لوگ تو مجبور ہیں آنے پر، ان کو آنا ہی، آئیں گے ہی، آپ بلائیں نہیں بلائیں ان کو آنا ہے، اور آ کر کے اس خطیب کی بات ان کو سننی ہے۔ اس لیے سال میں 50 یا 52 جمعے ہوتے ہیں، ان جمعوں کا اگر صحیح مصرف لیا جائے، ان جمعوں کے لیے ایک منظم طریقے سے، ایک
منصوبہ بند طریقے سے یہ پروگرام چلایا جائے تو جمعہ کے خطبے ہمارے لیے کافی ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ دینی اجتماع بیکار ہے سرے سے، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. یہ پروگرام کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں، کچھ بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں جس میں دوسری جگہ کے لوگ آتے ہیں. ہفتہ واری دروس کے اندر 5 وقتہ نمازی ہوتے ہیں. جمعہ کا جو خطبہ ہوتا ہے اس میں محلے اور آس پاس کے لوگ، جو جامع مسجد ہوتی ہے اس جامع مسجد میں لوگ آتے ہیں اور وہاں جمعہ کے خطیب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جہاں محلے کے ذمہ داروں کو نہ خرچ کرنا ہے، نہ بلانا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بغیر روپیہ پیسہ خرچ کیے ہوئے سب لوگ سننے کے لیے آتے ہیں. اس لیے اس جمعہ کو منصوبہ بند طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہم لوگوں کو اس پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو یہ چند باتیں تھی، بے ربط باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کی روشنی میں پہلے ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ حضرات کو بھی اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معذرت کے ساتھ تمام علماء سے اور انتظامیہ سے معذرت کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اور اس بات کی گزارش کرتے ہوئے کہ آپ لوگ بھی میرے لیے صحت و تندرستی کی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ایمان پر قائم رکھے اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام پر ہم کو زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.